آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ابوبکر عبداللہ بن عثمان ابی قحافہ تھا۔ آپ کی ولادت 573 عیسوی کو مکہ میں ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ہی سارے عرب پر مسلمانوں کی ایک مرکزی حکومت قائم ہو چکی تھی، جس کے سربراہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تھے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ عام مسلمانوں کی ذمہ داری تھی کہ نیا سربراہ کسے بنایا جائے۔ مسلمان مدینہ میں ایک جگہ جسے ثقیفہ بنی سعدہ کہا جاتا ہے میں جمع ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلامی تاریخ میں بہت بلند مقام ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم کے گہرے ساتھی اور مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی شخصیت ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق بلا شک و شبہ کر لیا کرتے تھے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کے نام سے بھی پکارا جانے لگا۔ آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیماری کے دنوں میں امامت کی ذمہ داری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی، اور یہ اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پاک پسند فرماتے تھے۔ ثقیفہ بنی سعدہ کے بعد دوسرے دن تمام مسلمانوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تقریر کی جس میں حکمرانوں کے فرائض اور ذمہ داریوں پر روشن ڈالی، جو کہ تمام مسلمانوں بالخصوص مسلمان حکمرانوں کے لیے واضح گائیڈ لائن ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگو، میں تم پر حکمران بنایا گیا ہوں، اگرچہ کہ میں تم میں سب سے بہتر نہیں۔ اگر میں اچھے کام کروں تو میری اطاعت کرو، اور اگر میں بھٹک جاؤں تو مجھے سیدھا کرو۔ تم میں سے کمزور میرے لیے قوی ہے جب تک کہ میں اس کا حق اسے دلا نہ دوں، اور تم میں قوی میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ دوسروں کا حق اس سے لے نہ لوں۔ اگر میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کرو، ورنہ میری اطاعت نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کچھ لوگ اسلام سے پھر گئے، اور منافقین نے بھی واضح طور پر بغاوت شروع کر لی۔ کچھ قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور یمامہ کے ایک شخص مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے باغیوں کا مقابلہ کیا اور اطاعت پر مجبور کیا۔ ان لڑائیوں میں حضرت خالد بن ولید، جو کہ لشکر کے سپہ سالار تھے، نے بہت نام پیدا کیا۔ اس کے بعد مسلمہ قذاب کی طرف متوجہ ہوئے اور جنگ کی، جس میں بہت سے مسلمان صحابہ اور حفاظ کرام شہید ہوئے، لیکن مسلمان فتح یاب ہوئے اور مسلمہ شکست سے دوچار ہوئے۔ ان جنگوں کو فتنہ ارتداد کی جنگیں یا حروب الرداد کہا جاتا ہے۔ عرب کی سرحد پر اس وقت دو بڑی حکومتیں تھیں جو کہ اس وقت کی سپر پاورز تھیں، ایک ایران کی ساسانی حکومت جس کے بادشاہ کسریٰ کہلاتے تھے، اور دوسری روم کی بازنطینی حکومت جس کے بادشاہ قیصر کہلاتے تھے۔ ایرانی آتش پرست تھے اور رومی عیسائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کی طرف قاصد بھیجے تھے۔ روم کا قیصر، جو اس وقت ہیکل تھا، نے بظاہر اسلام قبول نہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد سے اچھے طریقے سے پیش آیا اور اسلام سے متاثر بھی ہوا، جبکہ ایران کے کسریٰ، جو اس وقت خسرو پرویز تھا، نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پھاڑ کر پھینک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ اس کی سلطنت بھی یوں ہی پارا پارا ہوگی۔ نسلی تعصب کی وجہ سے عرب ایران سرحد پر اکثر کشیدگی جاری رہتی تھی، لیکن مسلمان ہونے کے بعد یہ مسلمانوں اور آتش پرستوں کی لڑائیوں میں بدل گئی اور شدت بھی آ گئی، جس کی وجہ سے سرحدی عربوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد مانگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر ایرانی سرحد پر بھیج دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ہی بصرہ میں ایک مسلمان قاصد کو قتل کر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقام کے لیے ایک لشکر بھی روانہ کیا تھا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ ایک لشکر بھیجا، جس کی قیادت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ یہ لشکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تیار کیا تھا، لیکن روانہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔
چنانچہ ایران اور روم دونوں کے ساتھ بیک وقت مسلمانوں کی جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت خالد بن ولید کو پہلے ایران کی طرف بھیجا گیا، وہاں کئی شہر فتح کرنے کے بعد روم کی طرف بھیجا گیا۔ لڑائی کو زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 634 عیسوی بمطابق 13 ہجری کو 2.5 سال کی خلافت کے بعد انتقال ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ایک کامیاب خلافت تھی۔ اس میں بہت سی کامیابیاں ہوئیں، جن میں سے چیدہ مندرجہ ذیل ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے درمیان اتحاد قائم کرنے کی ہر کوشش کی۔ فتنہ ابتدا کی جنگوں میں آپ نے نمایاں کامیابی حاصل کی اور پورے عرب کو متحد کر لیا۔ قرآن پاک کو باقاعدہ کتابی صورت میں جمع کیا گیا۔ تعزیرات اور حدود کے لیے آپ نے کوئی محکمہ تو قائم نہ کیا، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نگران معین کیا، جو جرائم کی سزا متعین اور لاگو کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ یہ فیصلہ آپ نے مشاورت سے کیا اور وصیت لکھوا کر بذات خود مسجد نبوی میں اس کی تصدیق کروائی۔